بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن، چیپٹر نمبر 1۔ آج ہم نصاب کا جائزہ لیں گے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے برصغیر کے نظام تعلیم میں موجود ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا سرسری جائزہ لیا۔ آج ہم اعلیٰ تعلیم کے نصاب کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہوئے اس کا جائزہ لیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کے زمانے کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر کے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا دور مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے آغاز سے لے کر عہد اکبری سے قبل تک کے عرصے پر محیط ہے، یعنی مسلمانوں کے تعلیمی نظام کا آغاز جب سے تعلیمی نظام شروع ہوا تب سے لے کر عہد اکبری سے پہلے کے زمانے پر محیط ہے۔ اس کو ہم پہلا دور کہیں گے۔ اس دور میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، کلام اور تصوف نصاب میں شامل تھے، اور یہ دور 200 سال کے عرصہ پر محیط تھا۔ یہ تو تھا پہلا دور۔ اب دوسرا دور عہد اکبری سے شروع ہوتا ہے اور درس نظامی کے آغاز تک جاری رہتا ہے۔ پہلے دور میں سکندر لودھی کے زمانے میں فلسفہ اور منطق کی طرف رجحان ہوا تھا۔ دوسرے دور میں یہ رجحان مزید زیادہ ہو گیا۔ عہد اکبری مذہبی آزادی کا دور تھا، یعنی اکبر کے دور میں مذہبی آزادی تھی۔ اس دور میں فتح اللہ شیرازی اکبر کے دربار سے وابستہ ہوئے اور انہیں ان کے علم کی بنا پر عضد الملک کا خطاب دیا گیا۔ اب فتح اللہ شیرازی نے کیا کارنامے انجام دیے؟ انہوں نے اس دور کے سابقہ نصاب تعلیم میں کچھ اضافے کیے جنہیں مسلمان علماء نے قبول کر لیا۔ دوسرا دور ان تبدیلیوں سے شروع ہوا جو فتح اللہ شیرازی نے نصاب میں کیں۔ فلسفہ، منطق اور علم الکلام کی کتابوں کا نصاب میں اضافہ ہوتا رہا، اور اس طرح نصاب کا منقولات سے معقولات کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا۔ اسی دور میں ایک نئے مضمون یعنی طب کا بھی اضافہ ہوا۔ طب جس کو آج کل ہم میڈیکل کی تعلیم کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منقولات کیا تھے اور معقولات کیا تھے۔ منقولات کا لفظ نقل سے نکلا ہے، یعنی نقلی علوم، ایسے علوم جن کو ہم نقل کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، اور اس میں ہم ترمیم اور اضافہ خود سے نہیں کر سکتے، کسی قسم کی موڈیفیکیشن یا چینجز نہیں لا سکتے۔ یہ عام طور پر الہامی تعلیمات ہوتی ہیں، جیسے قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ منقولات کے دائرے میں آتا ہے۔ اور معقولات کا لفظ عقل سے ہے، عقلی علوم، یعنی ایسے علوم جن کا ہم اپنی عقل کی بنیاد پر وجود میں لا سکتے ہیں اور ان میں ترمیم اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس میں عام طور پر تمام دنیاوی علوم شامل ہیں، اور فلسفہ، منطق اور علم الکلام بھی معقولات میں شامل ہے۔ اب اعلیٰ تعلیم کا تیسرا دور، درس نظامی کا دور۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے دور اکبری کے نصاب میں کچھ ترامیم اور اضافے کر کے ایک نیا نصاب تعلیم ترتیب دیا۔
جسے درس نظامی کے نام سے برصغیر کے تمام مدارس میں رائج کیا گیا۔ تو یہ نصاب کس نے ترتیب دیا؟ ملا نظام الدین سہالوی نے۔ اور کس کے دور میں؟ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں۔ اس دور میں منقولات کی بجائے معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہوا، یعنی منقولات کی اہمیت کم ہوتی گئی اور معقولات کی اہمیت زیادہ ہوتی گئی، یعنی عقلی علوم کا اضافہ ہوا۔ ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں کا اضافہ کیا۔ نصاب میں کتابوں کا یہ اضافہ بھی اسی اصول پر کیا گیا جو فتح اللہ شیرازی نے قائم کیا تھا، یعنی وہ کیا تھے؟ معقولات کی کتابوں میں اضافہ کرنا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ نقلی علوم پر توجہ کم ہو گئی اور انہیں اسلامی مدارس میں وہ مقام حاصل نہ رہا جس کے وہ مستحق تھے، یعنی قرآن اور حدیث پر توجہ کم ہو گئی، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک منفی پہلو تھا۔ ملا نظام الدین سہالوی نے نصابی کتب کو چوز کرتے ہوئے یہ اصول بنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتابیں طلباء کے مطالعے میں لے کے آئیں، یعنی یہ اصول رائج کیا کہ ہر علم کی مشکل کتابیں طلباء کے زیر مطالعہ رہیں۔ درس نظامی کے رائج ہونے سے نقلی علوم جس بے توجہی کا شکار ہوئے تھے اس کا ازالہ کرنے کے لیے شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ دہلی میں قرآن و حدیث کو دوبارہ نصاب میں مرکزی حیثیت دینے کی تحریک شروع کی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ ان دونوں باپ بیٹا کی کیا کوشش تھی کہ قرآن و حدیث پر نئے سرے سے توجہ دی جائے اور اس کو نصاب میں مرکزی حیثیت دلائی جائے جس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ درس نظامی کے نصاب میں جو خامیاں تھیں ان پر تنقید کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے علم کو ترقی دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کے مثبت نتائج مرتب ہوئے۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ درس نظامی کس نے شروع کیا، وہ کیا تھا اور کس کے دور میں سامنے آیا۔ اب ہم اس کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ درس نظامی کا آغاز کب ہوا؟ آج سے تقریباً 400 سال پہلے۔ کس کے دور میں؟ اورنگزیب کے دور میں۔ لیکن آج بھی یہ نصاب ہمارے بہت سے دینی مدارس میں موجود ہے، اگرچہ اس میں بہت سی تبدیلیاں اور اضافے ہو چکے ہیں، لیکن چند ایک خصوصیات ابھی بھی کامن ہیں۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نصاب میں فلسفہ اور منطق کی نسبت قرآن اور حدیث پر توجہ کم تھی، یعنی فلسفہ اور منطق پر زیادہ توجہ دی گئی اور قرآن اور حدیث پر توجہ کم رہی۔ دوسری خصوصیت کیا تھی کہ تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین نصاب میں شامل ہی نہیں کیے گئے، نہ تو ہسٹری پڑھائی جاتی تھی اور نہ جغرافی کا مطالعہ کروایا جاتا تھا۔ تیسری خصوصیت کیا تھی کہ صرف و نحو کی یعنی گرامر کی کئی کتابیں نصاب میں شامل کر دی گئیں۔ چوتھی خصوصیت کیا تھی کہ اس کو پڑھنے کے بعد طلباء کا قوت مطالعہ قوی ہو جاتا تھا، یعنی اتنی لمبی لمبی کتابیں اور اتنی مشکل کتابیں پڑھنے کے بعد طلباء کی مطالعہ کی حس میں اضافہ ہو جاتا تھا اور وہ کئی کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم و تدبر اور سوچ بچار پر زیادہ زور دیا گیا، یعنی صرف انفارمیشن دینے کی بجائے اور انفارمیشن انڈیلنے کی بجائے طلباء کی انڈرسٹینڈنگ پر زیادہ زور دیا گیا، یعنی جو کچھ بھی وہ پڑھیں اس کو سوچ سمجھ کر فہم و تدبر سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں۔ یہ 5 خصوصیات ہیں جو نمایاں تھیں درس نظامی کی۔ اب ہم اس کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دور میں نصاب کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا۔ یہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے کہ درس نظامی کا نصاب جو تھا وہ اس کو بڑا پیچیدہ اور مشکل اور طویل بنا دیا گیا۔
پھر اعلیٰ تعلیم میں منقولات کی نسبت یعنی قرآن اور حدیث پر کم توجہ دی گئی، اور معقولات یعنی مختلف قسم کے دنیاوی علوم پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ نصاب آج کل بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ملا نظام الدین کے بنائے گئے نصاب اور آج کل کے درس نظامی کے نصاب میں بہت فرق ہے۔ آج کل بہت سی ایسی کتابیں نصاب میں شامل ہیں جو ملا نظام الدین کے دور میں نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں جو اس وقت نصاب میں شامل تھیں آج کل ختم کر دی گئی ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کے باوجود درس نظامی کا نصاب جمود کا شکار ہے۔ جمود کا مطلب ہے کہ ٹھہرا ہوا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی چینجز نہیں لائی گئیں، وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، ان کے مطابق نہیں ہے، اور ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم نے اعلیٰ تعلیم کے مختلف ادوار کو دیکھا، یعنی اعلیٰ تعلیم کے مختلف ادوار میں نصاب تعلیم کا جائزہ لیا اور درس نظامی کی خصوصیات اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔